بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأن قد ظهرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وقت کے امام کی حضور، یہ لنبشر انفسنا بأن قد طہرنا بولایت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، زیارت مأثورہ سیدہ فاطمہ زہرا سے یہ جملے ہیں، اور انہی کی برکات اور توسل سے وقت کے امام کی حضور ہماری ایام فاطمیہ کی پہلی نشست شب شہادت بھی ہے اکارڈنگ ٹو روایت امام صادق علیہ السلام، اور ہمارے دل اور روحیں بی بی کی بارگاہ میں ہیں، اور جتنی میری بہنیں اس وقت اس پروگرام کو ہمارے ساتھ ہم اکٹھے پرسے کے لیے بیٹھے ہیں، ان نشستوں کو وقت کے امام کی سرپرستی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روبرو، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے روبرو فقط پرسا نہیں، ان ساری نشستوں میں اس لاک ڈاؤن کے اندر، اس فضا میں کہ جب ہم امام بارگاہوں کے اندر اس پرسے کو انتہائی جوش و خروش سے، انتہائی عقیدت سے، انتہائی احترام سے، انتہائی محبت سے جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اسی طرح کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں جہاں ہوں اپنے دلوں کو امام بارگاہ بناتے ہیں، اپنے دلوں کو حرم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بناتے ہیں، اور ایام فاطمیہ کی وہ پردرد صدائیں اور آوازیں جو بضعت الرسول سلام اللہ علیہا نے اس وقت دی آج بھی فضا میں ہیں، ان کو سنتے ہوئے روحانی اور معنوی طور پر، فزیکلی، اسپرچولی، مینٹلی پریپیئر کریں کہ ان سٹنگز میں جو وقت کے امام کے زیر سایہ ہیں ہم معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سفر کریں گے۔ جو میری عاجزی، جو میں نے بات کرنی تھی آپ کی بارگاہ، آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ ہاتھ باندھ کر عاجزی سے، انکساری سے اپنے اللہ رب العالمین کے حضور، معصومین کے حضور سب سے پہلے کہیں بھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، میں خصوصاً یہ اعتراف کرتی ہوں، یہ ایکسیپٹ کرتی ہوں ہمبل طریقے سے کہ پروردگارہ، جس ہستی دو عالم کا، سیدہ کونین کا، روح کائنات کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں، واقعتاً 100%، یعنی اس بات کو 1000% میں کہنے کے لیے اور 1000 دفعہ کہوں، میرے اندر، میرے جملوں میں، میرے لفظوں میں، میرے وجود میں وہ طاقت، وہ استعداد، وہ استطاعت، وہ کیپیسٹی، وہ ایبلٹی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے جو سارے نبیوں کے پاس صحیفے لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، جہاں جس بارگاہ میں بولتے وقت وہ اپنے پر سمیٹ لیں اور معذب ہو کر کھڑے ہو جائیں، اور اگر تسبیح ہو رہی ہے تو چکی رکنے نہ پائے، وہ ایسے فرشتے جب ایسی بارگاہ میں بولنے والے ہوں، خود پروردگار عالم اپنے کلام میں
جن کی عبادت کی، جن کی سخاوت کی، جن کی ہستی کی، جن کے کردار کی، جن کی پاکیزگی کی، جن کی سچائی کی، جن کے اخلاق کی، جن کے حسنات کی، جن کے فیوضات کی، جن کی بشارتوں کی خود جو ہے گواہی دے رہا ہو، بتا رہا ہو، تو پھر میں اور آپ، ہمارا کام ہے اپنے تئیں ایمان کے ساتھ اس کو تلاش کریں. جیسے ہمیشہ آپ سب لوگ مجالس میں آتے تھے اور ہم لوگ بیٹھتے تھے، جب عام طور پہ مجالس، ہم حضوری مجالس پڑھتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ سب سے اس بات کے لیے وعدہ لیتی ہوتی تھی کہ ڈسکور یور سیلفز، فائنڈ یور سیلفز when you are sitting in فرش ادا، on فرش ادا. جب روحانی اور جسمانی طور پر آپ پرسے کی مجلس میں بیٹھیں تو find yourself. آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا، کیوں دنیا میں آئے، ان سے رشتہ کیا ہے، ان سے تعلق کیا ہے، واسطہ کیا ہے، یہ کون ہیں. تو جتنی بھی ہماری سٹنگز ہوں گی بتوفیق الہی، بمدد خدا، اس وقت زوم کے اوپر، وہ ساری کی ساری میری کوشش ہے. میں بڑی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر استطاعت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے کہ میں اپنی سیدہ کی شان میں لفظ لاؤں، جملے لاؤں. ہاں، جو میرے مولا، میرے ائمہ معصومین علیہم السلام نے جملے ان کے لیے ارشاد فرمائے، ان جملوں میں سے تبرکن ہم لیں گے اور پھر آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے. جیسے ایک ہم نے لیا لنبشر انفسنا بأن قد طہرنا بولایت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو زیارت معصورات کی ہے، اس کا ایک جملہ ہے. ابھی اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بولوں تاکہ موضوع کی طرف چلے. دل پہ بار بار آپ کے دستک یہ دے رہی ہوں کہ ہم جو بھی بات کریں گے اس کا مقصد ہوگا معرفت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جو بھی احادیث ہیں ان کو ہم سادہ نہ لیں، ان کو ہم معمولی اسی طرح نہ لیں. ان کے پیچھے رب العالمین نے پوری کائنات ایک سمندر ہے. تو جو یہ کام انجام دے گا اس کو درایت کہتے ہیں، اس کو تفقہ کہتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے کسی فرمان کو درایت کے بغیر نہ سمجھو، تم نہیں سمجھ سکتے، نہیں پہنچ سکتے ہمارے کلام تک. اور اس لیے اپنے چاہنے والوں پر واجب کیا تفقہ کرنا، درایت کرنا. تو ہم ان مجلسوں میں فقط وہ احادیث اور قرآن دونوں سے، اس طرح جیسے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آپ قرآن حکیم میں، حضرت قرآن میں تبیانا لکل شیء، جو بھرپور معجزوں سے کتاب ہے قرآن کے اندر، جب سبح کا لفظ سنتے ہیں تو یاد رکھیے گا، یہ اس مجلس کو سبح کی تصویر بنانا چاہتی ہوں میں. یعنی تسبیح وہی نہیں ہوتی جسے ہم دانوں کی صورت میں کرتے ہیں. سبح کا لفظ شروع ہی، منصوب ہی، متعلق ہی، مربوط ہی، ریلیٹڈ ہی، بلکہ دیا ہی جس نے ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر پوری کائنات میں کسی بھی فقہ، کسی بھی مذہب، کسی بھی اس اسکول آف تھاٹ میں جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رائج نہ ہوتی.
سبح وجود فاطمہ زہرا کا ثمر ہے. سبح وہ کیفیت ہے، وہ وجود ہے، وہ احساس ہے، وہ فیلنگز ہیں جس میں انسان کا پورا بدن کسی ذکر میں شامل ہو جاتا ہے. وہ ذکر صرف زبان پہ نہیں رہتا. سبح، اب اس کی میننگز کیا ہے؟ یعنی جس ہستی کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے ارادہ الہی سے یہ کائنات ظہور پذیر ہوئی ہے، اس وقت سے جو سبحہ یا تسبیح کا سلسلہ ہے، جو کچھ بھی ہے جو بن رہا ہے، وہ تسبیح سیدۃ نساء العالمین، وجود سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سبب. اب آج کی نشست میں اگر یہ والا ایک میسج لے کے ہم آگے نکل جائیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ ہم اپنی مجلسوں کو سبحہ کی تصویر اور تسبیح کی تصویر کیسے بنا کر وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب تک کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے میننگز، روٹ ورڈ کی طرف جایا جاتا ہے. سین بح سبح، آپ اس کے لفظی معنی میں کسی بھی زبان میں جا کر دیکھیں کہ سب سے زیادہ میں آسان لفظوں میں اگر سمجھاؤں آج کل کے بچوں کو، بچیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، تاکہ وہ صرف یہ نہ سوچیں کہ نماز کے بعد تیز تیز ہاتھوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہی فقط تسبیح نہیں ہے، بلکہ اصلی مطلب سے کیا مراد ہے. سبحہ یعنی درست ہے کسی ایسے کی تعریف تسبیح کرنا جو ہر چیز، ہر برائی سے پاک اور منزہ ہو. مان لیا، درست ہے. اور جو اس کے مختلف لینگویجز میں یا لغت میں یا ڈکشنریز میں اس کے معنی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسی چیز کا تسلسل کے ساتھ چلنا. توجہ سے سنیں، کوئی بھی چیز جو مسلسل کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے اور اس کی بہت ساری، جیسے آپ کے دل کی دھڑکن چلتی رہتی ہے، اس کی ایک چلنا، کسی چیز کو کے تسلسل کے ساتھ چلنے کو تسبیح. دوسرا، کس طرح مثال دی، جیسے سوئم کرنا، تیراکی، جو بیسٹ اس کی ڈیفینیشن ہے، جو جہاں جہاں آپ میری بہنیں بیٹھی ہیں اس کو محسوس کریں، زیر سرپرستی صاحب زمان. سبح، یا اگر تسبیح کرتی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو نور اترتے ہیں مختلف رنگوں کے، یا تسبیح سے کواکب اور دورات القرون الاولی ہوتا ہے، کہکشاں گلیکسیز حرکت میں آتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ سبحہ کا مطلب ہے کہ جب آپ سوئم کرتے ہیں تو غرق ہونا کسی چیز میں، کمپلیٹلی ان. تو جب تک آپ فلی ان سائڈ آف واٹر نہ ہو، ہاؤ یو کین سوئم؟ تو کمپلیٹ بدن کے ساتھ جب آپ غرق ہوتے ہیں، اندر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی، تو وہ جو پورا ٹائم پھر آپ اپنے اس سوئم کرنے کو، شنا کرنے کو یا پھر تیراکی کو، اس چیز کو کنٹینیوسلی جب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سبح. تو وہ تسبیح جو ہم ویسے ہی کرتے ہیں اس میں، اور یسبحو جسے قرآن پوری کائنات کو گھیر لیتا ہے اس میں، وہ تسبیح جو قرآن کی صورت میں زبان علی علیہ السلام پر آتی ہے، تو ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم ہو جاتا ہے. وہ تسبیح جب معصومین علیہ السلام کے وجود مقدس سے اس کے میننگ کے ساتھ آپ سوچیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو مجلس کے حصار میں، پرسے کی مجلس میں، کسی ایسے مدحت کے، قرآن کی نورانیت کے، معصومین کے فرمودات کی نورانیت کے سمندر میں محسوس کرتے ہیں. دھڑکن ہماری تسبیح بنتی ہے، سوچ ہماری پرواز کرتی ہے، اور سمندر وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے حقائق جو قرآن، جو خود کلام خدا، جو خود رب العالمین
اپنے دہنے اپنے کلام مبارک میں معصومین علیہ السلام کے لیے بیان فرماتا ہے. اس کو محسوس کرنا, ایبزارب کرنا, then you can find yourself. This is تسبیح. ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا زبلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہ. بس اس سے اگلا سٹیپ لے لیں. یہ پہلا تبرک جو کائنات کو ذکر الہی میں غرق ہونے کے لیے ملا, اور معنوی طور پر ہم کتنا ڈوب جاتے ہیں اس ذکر میں. اس سبحہ کی, اس تسبیح کی جو نورانیت ہے وہ ولایت عصمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تمام مومنین تک پہنچتی ہے. اور اگر کبھی کسی کو موقع ملے تو یہاں پر میں ضرور اس بات کو سب کے سامنے کہوں گی کہ آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ مولا علی علیہ السلام کا وہ خطبہ طارق جو ہے اس کو ضرور پڑھیں, جس میں مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس تسبیح کو ذہن میں رکھتے ہوئے. فہم الکواکب, فہم الکواکب العلویہ, فہم الکواکب العلویہ والانوار العلویہ المشرقت یا انوار العلویۃ المشرقت من شمس العصمت الفاطمیہ. یعنی کواکب علویہ, علویہ کی کہکشائیں کون ہیں, ستارے کون ہیں, علوی ستارے کون ہیں, یا پھر جو ہے وہ انوار ولایت, انوار الولایت والانوار العلویہ المشرقت, یعنی جو انوار علوی طلوع ہوتے ہیں یا جو ہے نظر آ رہے ہیں ہدایت کے لیے, نورانیت کے لیے, انسانیت کے لیے, ان کو پہنچانے کے لیے, گائیڈنس کے لیے. کہاں سے آپ فہم الکواکب العلویہ والانوار العلویہ المشرقت من شمس العصمت الفاطمیہ سلام اللہ علیہا. جو شمس ہیں عصمت فاطمیہ کا, اسی لیے تو آپ کو کہا گیا حجج اللہ, یعنی حجت علی الحجج, یعنی جتنے حجج الہی ہیں ان پر حجت. اور یہ فرمان آپ سب کے ساتھ کافی دفعہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے شباہت میں چیزیں کس طرح آتی ہیں. ہاں, دعا کرتے ہیں کہ اس موضوع کو شمس العصمت الفاطمیہ کی معرفت رکھیں, جو کائنات میں اللہ کی توحید عز و جل, رسولوں کی رسالت اور انبیاء کی امامت کے دوام میں شمس عصمت فاطمیہ کا نور ہے, اسے تلاش کریں جو ایسے مقام پر ہو کہ ائمہ, انبیاء, اولیاء, کائنات کی ہر چیز جس بی بی کے ادب میں جھکے. اور جب بی بی تسبیح سبحہ کہے تو ہر چیز تسبیح کرے آپ کے ساتھ. یہ وہ ہیں, یہ اس کو کہتے ہیں ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, جو گھیر لیتی ہے, جن کی تسبیح, جن کا ذکر خدا کرنا, تسبیح خدا کرنا گھیر لیتا ہے چیزوں کو. ایسا مقام ہے. اور سیم ٹائم پہ آپ دیکھیں اسی وجود مقدس کا نور اس بات کے ساتھ ختم کرتے ہوئے کہ ایک فاضل و عالم قم کے جمکران پہنچے, چونکہ اہالیہ قم جاتے ہیں جمکران, اور اپنی سوگوار اور ان توسل کی راتوں میں انہوں نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو دیکھا, زیارت ہوئی امام کی, نے دیکھا کہ امام کی آنکھیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ اور
رنگ جو ہے گریے کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ امام کو دیکھ کر چیخ مار دیتے ہیں, پوچھتے ہیں یا صاحب الزمان, یہ انقدر یعنی غربت ہے امام, یعنی میرا امام اتنا غریب ہو گیا ایسے, کیوں ایسے ہے؟ مولا نے آگے سے جواب دیا, یہ سب میرے شیعوں کے دیے ہوئے دکھ ہے. ہم نے شوق سے ایام فاطمیہ کی نشست بچھائی, درد سے سیرہ فاطمہ زہرا کے مدینے کی گلیوں میں گریے کو یاد کرنے کے لیے. سوزناک آہیں جنہیں مولا علی بھی سنتے تھے اور مدینے والے بھی, اور سو نہیں سکتے تھے. کس لیے سارے غم سہے تھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ اپنے وقت کے امام کی حفاظت کے لیے. آئیے ایام فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھ کر میں اور آپ سوچیں, ہماری زندگی میں ہمارے وقت کے امام کتنے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں, ہماری گاڑیوں میں, ہمارے رہنے سہنے میں, ہمارے لیونگ روم, ہمارے بیڈ روم, ہماری کاریں, ہمارے موبائل, ہمارے سوشل میڈیا, کوئی امام زمانہ کا ہے؟ ہمارے عمل سے ازبس کے امام زمان روتے ہیں. ہم نے اپنے امام کو مظلوم کر دیا. ہم اپنے امام کو روز رلاتے ہیں, بجائے ہمارے پاس کہ ہم کسی یتیم, کسی غریب کی جو ہے پرورش, یا کسی مسلمان کا کسی بھی جگہ پر خیال رکھ لیں. ہم بلیوں کے شوق رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کتے پال لو, بلیاں پال لو, فلانی چیز کر لو, فلانی, جس میں ہمیں کوئی ٹائٹ جینز پہن لیں, یہ کر لیں, یہ وہ, کسی بھی چیز مادیت پسندی میں لمحے بھر کے لیے. کون سی چیز ہماری فاطمی ہے؟ کون سی چیز ہماری امام زمان کے لیے ہے؟ معرفت. خدا کی قسم ہمیں جو رزق مل رہا ہے نا, یہ آنکھیں جو نور سے دیکھتی ہیں, یہ نور فاطمہ کا صدقہ ہے. خدا کی قسم یہ رزق ہمیں جو مل رہا ہے, اگر لمحے کے لیے اس زمین سے قدم امام زمان کے اٹھ جائیں تو خدا کی قسم کچھ نہیں ملنے والا ہمیں. کیوں ہم اتنے دنیا دار ہیں؟ یہی بات تھی کہ صدائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی. آئیے ان مجلسوں میں سیرت النساء العالمین کے وجود سے وہ جو تسبیح کروڑوں فضائل کے ساتھ انہوں نے ہمیں دی, ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی اس میں درایت نہیں کیا. اگر ہم درایت کرتے, فقاحت رکھتے, سمجھ رکھتے, فہم رکھتے, اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سمجھتے, ولایت فاطمہ سے دل کو طاہر کرتے, مطہر کرتے, پاک ہوتے, حرم بناتے, تو خدا کی قسم کسی جگہ جا کر آپ کو کسی بھی عام انسان سے اپنی ذات کے لیے تعویذ اور وظیفے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کو لینے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ اسی کے اندر جب اسی تسبیح سے عرش, کرسی, لوح, قلم, خلد, ملائکہ, غلمان اور حوریں سب خلق ہو سکتا ہے, تو اور کیا رہ جائے گا پھر؟ ہاں, اس کا مطلب ہم نے ابھی اس میں, اس سمندر فضائل میں, سمندر ولایت میں گئے ہی نہیں. ہم نے ابھی اس سبحہ کی اس چیز کو سمیٹا ہی نہیں ہے. ہم تو دنیا, کسی اور دنیا میں, ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہماری دنیا آج جتنا کوئی کسی واہیات ڈرامے میں واہیات لباس پہنتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے یہ شیعہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے امام زمان روچے, جتنا کوئی گناہ کرے گا اتنی قلب امام زمان کو اذیت ہوگی. آئیے اگر اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو
ہر چیز کے ہونے کی وجہ ہے. ام النجبا، ام الائمہ، ام المعانی، ام الحرکات، ام الدورات، ام التسبیحات. کتنا آگے جائیں گے، جن کے وجود مطہر سے ساری چیزیں انسانوں تک پہنچتی ہیں. تو پھر ہم نے عملاً روحانی طور پر ان کی معرفت سے اپنی روح، اپنے اپنے بطن، اپنے اندرون اور اپنی وجود کی پاکیزگی اور صفائی کے لیے کیا چیز کو سلیکٹ کیا. انشاءاللہ وجود مقدس فاطمہ زہرا کی ولایت کون کون سے طریقوں سے اس دنیا کو سیراب کر رہی ہے ابھی بھی، اور قیامت تک ہوگی دنیا اس سے، وہ چیزیں ہم اپنی ان نشستوں میں کنٹینیو کریں گے. اور اللہ سے اسی دعا کے ساتھ کہ ہمیں وہ حی اور تطہیر کرنے کی توفیق ملے ایام فاطمیہ میں اپنے وجود کو. تو وہی سے بات کہ وقت کے امام کا گریہ، چاہتے کہا یا صاحب الزمان، تو اب میں اور آپ بیٹھ کر سوچیں کہ ایک میرے مہدی مولا ہی تو ہیں جو دن رات کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، عاشورہ پہ بھی روتے ہیں. ایک میرے امام زمان ہی تو ہیں جو مصیبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی روتے ہیں. ایک میرے امام زمان ہی تو ہیں جو شیعہ گناہ کرے تب بھی روتے ہیں. اسی طرح جیسے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں متشابہ کے طور پر، یعنی شباہت کے طور پر انٹروڈیوس ہوئی ہیں اصلی تک جانے کے لیے، وہ جو ابھی ہیں جن کے ذریعے انٹروڈیوس کیا وہ اصلی نہیں ہے، اس کے پیچھے اصلی اور ہیں. تو جو ماں باپ دکھائے ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں، تو ان سے متشابہ پھر اصلی ماں باپ بھی دکھائے، جو امہ رحمہ ابوہ نور، امیر المؤمنین یا ائمہ علیہم السلام باپ کی حیثیت سے. تو اب اگر عام ماں کا یہ رتبہ ہے، عام والدین کا، اور اگر اولاد نہ سنے، دکھ دے، گناہ کرے تو ان کی زندگیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو جو اصلی حقیقی والدین ہیں وبالوالدین احسانا، ان کی وجود ہماری دنیا داری، ہماری قرآن سے دوری، حق سے دوری، محبت سے، صحیح چیزوں سے، زندگی سے، حی ہونے سے، قرآن سے، اچھی رفتار سے، اخلاق حسنہ سے، نورانیت سے دوری ان کے دلوں پر کتنا بوجھ لے کر آتی ہے کمپیریزن. ہاں اس بات کے ساتھ کہ اگر کوئی امیر ترین شخص ہو اور اس کی ماں اپنے ہی شہر کی گلیوں میں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں دستک دے، اور اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو راستے میں چلتے ہوئے قبرستان میں بیٹھ جائیں. میرے پاس بہت کچھ نہیں ہے، میں نے اس دفعہ ایام فاطمیہ میں جتنے بی بی پاک شعر باہر بیٹھ کر پڑھتی تھی آواز سے، میں نے ان کو آپ کے سامنے رکھا. ہمارے لیے، اہل لا الہ الا اللہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے قیامت کے دن اس سے بڑا اور کون سا سوال ہوگا کہ راتوں کو اٹھ کر شکست پہلو سے رحمت للعالمین کی بیٹی جو خود رحمت ہے، جو وسیلہ رحمت ہے، وجود رحمت ہے، وجود نور ہے، اتنے بڑے مقام کے ساتھ، پتہ ہے کتنا برا لگتا ہے عام دنیا میں اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ دستک دیں، گھر والا آپ کو پہچانتا بھی ہو، جانتا بھی ہو، دروازے پہ بھی آئے اور آپ کہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، پریشان ہوں، تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھولو، کچھ ضروری بات کرنی ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا میں رسول کی بیٹی ہوں، دروازہ کھولیے. تو دروازہ کھولنے کی بجائے آواز آئے رسول کی بیٹی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم دروازہ نہیں کھول سکتے، ہمیں معاف کر دیجیے.
آپ اور میں 1400 سال بعد بھی سوچ سکتے ہیں. کائنات کی دھڑکن ہے فاطمہ زہرا، رسالت کی آنکھوں کا نور ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کس قلب سے مڑتی ہوں گی جب دروازہ نہیں کھولتا ہوگا. آج 1400 سال بعد اپنی ماں کو سامنے رکھ کے ذرا تصور کر لیں. غیرت جگانے کے لیے ہے ایام فاطمیہ. کیوں؟ اسلام والوں میں غیرت ختم ہو گئی ہے. ماں اور بہن کے نام سے کسی کو غیرت آتی تھی، لیکن یہ تماچا ہے اسلام والوں کے منہ پر کہ تمہارے سامنے کائنات کی سیدہ کونین اور اس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں. اس کا شوہر جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہے، خود ہی یہ ملکہ ہے. تمہیں نہیں پتا رسول نے کیا احترام کیا ہے. یہ غیرت جگانے کے دن ہے ایام فاطمیہ. جنہیں غیرت ہے وہ اٹھیں گے، رسول اللہ کی بیٹی کے لیے اشک بھی بہائیں گے اور فاطمہ زہرا کے نوحے کو بھی سنیں گے. وہ آواز جب آہستہ آہستہ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے راستے میں اگر کسی کی ماں باہر، میں ایک ایک کے دل سے پوچھتی ہوں ایام فاطمیہ وہ پتھر دل ہے. یہ عاشورہ اول ہے، یہ کربلا مدینے کی کربلا ہے. وہاں بیٹی 4 سال کی تھی، یہاں 18 سال کی ہے. یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین منکر. پروردگارا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ اس مصائب اور اس گریے کا واسطہ ہماری نشست کو صاحب الزمان کی بارگاہ میں ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے قبول فرما. ماتم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ.